پاگل ماں کا عظیم بیٹا، ماں جیسی ہستی دنیا میں ہے اور کہاں، نہیں ملے گا بدل چاہے ڈھونڈ لے سارا جہاں۔ کے پلوں سے اسے مارنے لگی، اس کے چہرے پر تھوکنے لگی، پھر خود ہی روتے ہوئے اسے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دیر تک پکڑے رکھا۔ میں نے خیرت کے عالم میں اس جوان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میری ماں جی ہے، اس کا شوگر لیول بہت ہائی ہوا ہے، یہ بہت تکلیف میں ہے۔ میں سے چیک کرنے لگی۔ اس خاتون نے دوبارہ وہی حرکتیں شروع کر دی، گالیاں، چیخنا اور جوان کے چہرے پر تھوکنا۔ وہ جوان مسکراتے ہوئے اس کے لیے دعائیں دیتا۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ قصہ کیا ہے۔ کچھ دیر کے توقف کے بعد وہ گویا ہوا کہ میری والد نے کئی شادیاں کی لیکن اولاد انہیں نصیب نہ ہوئی۔ حالت یہ تھی کہ مزید کوئی عورت میرے والد سے شادی کے لیے راضی نہ تھی۔ میرے دادا کی نظر میری والدہ پر پڑی، جو کہ پیدائش طور پر عقل کی نعمت سے محروم تھی، یعنی پاگل تھی۔ دادا اور والد نے مشورہ کیا کہ شاید اس خاتون سے اولاد ہو۔ چنانچہ طے یہ ہوا کہ بیٹا یا بیٹی ہونے کے بعد میرا والد اس پاگل عورت کو طلاق دے گا۔ شادی کے پہلے سال ہی میری ولادت ہوئی اور سال کے اندر ہی میری والدہ کو طلاق ہوئی۔ 10 سال کی عمر تک میں والدہ کے بغیر پرورش پاتا رہا۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی، لیکن میں پل پل ممتا کے لیے ترس رہا تھا۔ پھر ایک دن مجھے والدہ کا پتہ مل گیا۔ تب سے اب تک 20 سال گزر گئے۔ میں گمنام قصبے میں اپنی ماں کے ہمراہ زندگی گزار رہا ہوں، بے نامی اور گمنامی کی زندگی۔ نوجوان نے مزید بتایا کہ یہ میری ماں ہے۔ اس کا غصہ، ان کی مار، ان کی ڈانٹ، اب ان چیزوں کو ہی میں ماں کا پیار سمجھتا ہوں۔ ان کے قریب رہ کر میری ساری طاقت اتر جاتی۔ تر ہونے کی پہچان اس طرح کری کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھ دی۔ اب جس کا جی چاہے وہ اس جنت کو حاصل کر سکتا ہے، اس کی خدمت کر کے، اس سے محبت کر کے اور اسے عزت و احترام دے کر۔ ہر رشتے میں خود عرضی شامل ہو سکتی ہے، مگر ماں کے رشتے میں کوئی خود عرضی شامل نہیں ہوتی۔ ماں ایسا رشتہ ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پرخلوص ہے۔ اس کی زندگی کا محور صرف اور صرف اس کی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے، اس کی دعائیں سائے کی طرح پیچھا کرتی ہے اور اس کی دعاؤں سے بڑی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ وہ بے قرار ہو تو عرش کو ہلا دیتی ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضور، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تیری ماں۔ پوچھا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ میں عرض کیا پھر کون؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 دفعہ آپ نے یہی جواب دیا۔ چوتھی جس نے بچوں کو اپنا دودھ پلا پلا کر پالا بوسا، ان کی پرورش میں اپنی ہر راحت قربان کی، اپنا ہر آرام ترک اور اپنی ہر خواہش نثار کر دی۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ماں کی